اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 4 ربیع الاول 1443 ہجری، 12 اکتوبر 2021 عیسوی، 26 گت آسن 2078 بکرمی منگل کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ ڈیلی جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد رحمانی مدنی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے حالات حاضرہ اور آج کا مسلمان۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور حليم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کے احسان کے نتیجے میں کرونا وائرس کے مشکل ترین دور سے گزر کر کے ہم لوگ آج قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں آج
اللہ رب العالمین کے احکام و مسائل کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اب سے 1 سال پہلے، چند مہینوں پہلے، 2 سال پہلے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اور اس سے پہلے کے ایام میں کتنے ایسے افراد، کتنی ایسی مائیں اور بہنیں، کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی دنیا کے مختلف خطوں میں موجود تھے، لیکن اس وائرس نے، اس تباہ کاری نے ان کو ہم سے جدا کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ شعور عطا فرمایا کہ ہم اس کے قرآن کی، اس کے نبی کے فرمان کی کچھ باتیں سننے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں یہاں جمع ہو سکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو اتنی قوت عطا فرمائی کہ ہم آوازوں کو سن سکیں، اس نے ہم کو اتنی استطاعت اور طاقت عطا فرمائی کہ ہم آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ شعور عطا فرمایا کہ ہم گھر سے نکلیں تو مسجدوں کو پہنچیں۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ شعور عطا فرمایا کہ ہم بڑوں کو پہچان سکیں، ان کا احترام کر سکیں، چھوٹوں پر شفقت کر سکیں۔ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کے جو انعامات ہیں ان کا اعداد و شمار کیا جائے تو یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو جہاں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، وہیں رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے، ملنے جلنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، سفر کرنے اور مختلف دنیاوی وسائل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو ماضی کی زندگی پر تولیں، صحابہ کرام کی حیات مبارکہ پر تولیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و مسائل کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کا موازنہ کریں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم جتنے کوتاہ ہیں، جتنے سست اور لاپرواہ ہیں، دین سے جتنا زیادہ دور ہیں، اس کے مد مقابل اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا استعمال کرنا، اس پر ہم کو کچھ بھی حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دنیا میں جینے کا طریقہ سکھایا۔ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے چلنے پھرنے کا طریقہ، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے آداب، آپ کی زندگی کے تمام مراحل ہمارے سامنے علماء کرام کے ذریعے سے واضح فرمائے۔ اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا حکم اللہ رب العالمین نے اس عظیم آیت کریمہ میں اہل ایمان کو دیتے ہوئے واضح کر دیا کہ تمہارا ایمان لانا، تمہارا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا، تمہارا مسجدوں میں نماز ادا کر لینا، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کر لینا، اپنا نام عبداللہ، عبد الرحمن یا اسلامی ناموں سے اپنے آپ کو موسوم کر لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ تم مومن تو کہلاؤ گے، مسلمان تو کہلاؤ گے، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ تم چلو پھرو، لین دین کرو، تجارت کرو، معاملات کرو، لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، تمام کے تمام معاملات میں ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر چیز بتا دی۔ یہاں تک بتایا کہ استنجا کیسے کیا جائے، یہاں تک اطلاع دی کہ قضائے حاجت کے آداب کیا ہے۔ ہمارے پیارے حبیب نے یہاں تک بتا دیا کہ انسان کو سونا ہے تو کون سی کروٹ پر سوئے گا، اس کو ماں باپ کے ساتھ کون سا وتیرہ اختیار کرنا ہے، کھانے پینے کے آداب کیا ہیں،
چلنے پھرنے کے آداب کیا ہیں، سفر کرنے کے آداب کیا ہیں، تلاوت قرآن مجید کے آداب کیا ہیں، انسان کیسے لوگوں کے ساتھ پیش آئے، مسلمانوں سے سامنا ہو تو اس کے آداب کیا ہے، غیر مسلموں سے سامنا ہو تو اس کے حقوق کیا ہے، آداب کیا ہے، ان ساری کی ساری چیزوں کو ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ تو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ ہم میں سے بعض افراد گھر کے بزرگ اٹھ کر کے نمازیں ادا کر لیں، نوجوان نیند لیتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض افراد فرض کفایہ سمجھ کر کے تلاوت کلام پاک کا اہتمام کر لیں اور دوسرے لوگ اس سے دوری اختیار کر لیں۔ معاف فرمائیں گے، آج کے دور میں اپنے آپ کو مسلمان کہنا اتنا آسان بنا لیا گیا ہے کہ جو نمازیں نہیں پڑھتا وہ بھی مسلمان ہے، جو بیڑی سگریٹ پیتا ہے وہ بھی کامل مسلمان ہے، جو شراب کا عادی ہے اس کو بھی مسلمان سمجھا جاتا ہے، جو نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، عید میلاد کا اہتمام کرتا ہے، دنیا بھر کی خرافات کرتا ہے، اس کو بھی مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ اسلام یہ ہے کہ ہم مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے مزید وضاحت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ سن لو کہ اسلام میں داخل ہو جانا، اسلام کی تعلیمات کو اختیار کر لینا، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی کو ڈھال لینا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے ہتھ کنڈوں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کہیں تم کو دین سے دور لے جانے کے لیے اتباع رسول سے بھٹکا کر کے تقلید شخصی میں داخل کرے گا۔ یہ شیطان کہیں تم کو صحابہ کرام کے اوپر تنقیدیں کرنے والوں کا ساتھ دینے پر آمادہ کرے گا۔ یہ شیطان کہیں تم کو ماتریدیت میں، کہیں جہمیت میں اور نہ جانے کون کون سے اہل کلام اور گمراہ فرقوں میں لے جا کر کے شامل کر دے گا۔ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جن خاندانوں سے، جن گھرانوں میں سے تعلق رکھتے ہیں، ان گھرانوں میں ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم اہل توحید میں سے ہیں، ہم اتباع رسول کے دعوے دار ہیں، ہمارا تعلق ایک ایسی جماعت سے ہے جو نہ سجدہ کرتی ہے قبروں پر، نہ قبروں کو پکا بناتی ہے، نہ قبروں پر پھول چڑھاتی ہے، نہ چادریں تانتی ہے، نہ قبروں پر تعمیرات کرتی ہے، نہ قبروں پر تلاوت کرتی ہے۔ اس کے باوجود اگر دوسرے ناحیے سے دیکھا جائے تو ہمارے نوجوان، ہمارے گھرانوں کے افراد، ہمارے گھرانوں کے سرمایے قرآن و سنت کے حامل ہونے کی جن کے اوپر ذمہ داری تھی، آج وہ جا کر کے قرآن و سنت کے منہج کو کھوکھلا کرنے والوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر کے اپنے اسلام کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، باتیں کچھ تلخ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ہماری جماعت نے سارے ہندوستان میں، پوری دنیا میں مسجدوں کی تعمیرات میں ترقی حاصل کر لی، افراد بڑھ گئے، دن بدن لوگ قرآن و سنت کی جانب آتے ہیں، لیکن بنیادیں کیا ہیں؟ کون سی بنیادوں پر ہم نے نئی نسل کی تربیت کی ہے؟ کون سی بنیادوں پر ہم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ اتباع رسول کا مفہوم کیا ہے؟ اہل بدعت کون ہیں؟ اہل بدعت سے دور رہنے کی ذمہ داری ہمارے اسلاف نے جس طریقے پر اپنائی تھی، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ہماری ذمہ داریاں بہت عظیم ہیں۔ جو شخص اپنی نسبت جتنی مقدس چیز کی جانب کرتا ہے، اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ حساس اور عظیم ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے امام کا مقلد اور پیروکار ہے، اس کی ذمہ داری سے کہیں زیادہ اہم ذمہ داری ہماری ہے، کیونکہ ہم قرآن و سنت کے پیروکار ہیں۔ اگر قرآن و سنت کی پیروکاری کرنے والے دائیں بائیں کے راستے اختیار کر کے شیطانی راستوں پر چل پڑے تو ان لوگوں میں
جو قرآن و سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور جو لوگ قرآن و سنت پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کون سا فرق رہ جائے گا؟ ہماری ذمہ داری دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حساس اور زیادہ عظیم ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا نمازیں ادا کرنا، آپ کا تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنا، صلاۃ تراویح کا قیام کرنا، حج بیت اللہ کو انجام دینا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا اور قرآن و سنت کے دوسرے تمام ارکان اور مسائل پر عمل کرنا، یہ ساری دنیا آپ کو چلتا پھرتا اسوہ بنا کر کے دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں، آخر ان کی زندگی میں صحابہ کرام کے عمل کی وہ جھلک تو دکھائی دے کہ صحابہ کرام اپنے ترازو کے ایک پلڑے میں سودا رکھتے تھے، دوسرے میں باٹ چڑھا دیا ہوتا تھا، لیکن اللہ اکبر کی صدائیں اگر مسجد سے آ کر کے کان سے ٹکرا جائیں تو دنیاوی سودا سلوک اللہ رب العالمین کے حوالے پہلے رب کائنات کو راضی کیا جائے، کیونکہ روزی دینے کی ذمہ داری اس نے لے رکھی ہے۔ آج کے دور میں ہماری تجارت کی میٹنگیں ہیں، نماز فوت ہو جاتی رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کے دور میں اگر ہم کو سفر کرنا ہے، کہیں جانا آنا ہے، کہیں کا ماحول قرآن و سنت کے خلاف ہے، کہیں کا ماحول قبر پرستی کا ہے، بدعات و خرافات اور تقلید شخصی کا ہے، ہم جا کر کے خوف محسوس کرتے ہیں، ان کے ماحول میں ویسے ہی ڈھل جاتے ہیں اور ان کے سامنے قرآن و سنت کی حقانیت کو بیان کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہتھیار ہے قرآن و سنت کا، ہمارے پاس جو ہتھیار ہے سلف صالحین کے فہم کا، یہ ہتھیار اتنا مضبوط ہتھیار ہے کہ موجودہ احوال میں، ہندوستان کے بگڑتے احوال میں یہی منہج ہماری نیا کو ندی کے پار لگانے کے لیے کافی ہے۔ جتنی صراحت کے ساتھ جماعت کے اسلوب اور جماعت کے مناہج کو ولا اور برا کے تحت ہمارے علماء کرام نے ذکر کیا ہے، حکام سے ہمارے تعامل کے تعلق سے وضاحتیں کی گئی ہیں، وہ سارے کے سارے حقائق آج علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام تک پہنچائیں، ان کو سکھائیں کہ ولا اور بلا کا مفہوم کیا ہوتا ہے، ان کو بتایا جائے کہ ملک میں اگر زندگی گزارنی ہے تو کیسے گزارنی ہے۔ یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے کہ ایک انسان صرف جمعہ ہفتے میں ایک دن مسجدوں میں حاضری دیتا ہو اور بابری مسجد کے خلاف جب سازشیں کی جائیں تو وہ بلک اٹھے کہ میری مسجدوں کو گرایا جاتا ہے۔ دن بھر میں 5 بار ہم اپنے ایمان اور اپنے ایمان کے تقاضوں کا خیال کیے بغیر قرآن و سنت کی مخالفت کر کے دن بھر میں 5 بار اپنی مسجدوں کی روحانیت کو منہدم کرتے ہیں، تو ہماری ایمانی غیرت بیدار نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں ہماری کوتاہیوں کے نتیجے میں، مسجدوں کو ویران چھوڑنے کے نتیجے میں، مسجدوں کی حق تلفی کرنے کے نتیجے میں جب دشمنان اسلام کو غلبہ ملتا ہے، ہم نے میدان خالی چھوڑا ہے، تو اس پر وہ قابض ہوں گے، اس کے بعد ہم تل ملاتے ہیں، معاف فرمائیں گے۔ اس جذباتیت کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام اس بات کا نام ہے کہ آپ پوری پختگی کے ساتھ قرآن و سنت کی پیروی کر کے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور سن لو کہ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہم پرہیز کریں، دوری اختیار کریں۔ جہاں ہم لوگوں کو مسجدوں سے جوڑیں، وہیں بے نمازیوں، مسجدوں سے دور رہنے والوں، شرک و بدعات کرنے والوں اور بدعات و خرافات کے نام پر دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے والوں کے خلاف ہم اخلاق کے دائرے میں، اسلوب دعوت کے دائرے میں ننگی تلوار بن کر کے ان کے منہج کو منہدم کرنے کے لیے بھی ہمیشہ کمر بستہ رہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے
ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانی کے کھولتے ہوئے خون کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے صرف کریں. سڑکوں پر نکل کر کے لوگوں کے ساتھ جذباتیت کے نعرے لگانا، لوگوں کے جذبات میں بہ جانا اور مسجدوں سے اپنا تعلق ختم کر لینا، یہ اسلام کا نام نہیں ہے. اسلام امن و سلامتی کی دعوت دیتا ہے. اور اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر کوئی بھی مشکل، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے فرما دیا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم کو جو بھی مشکلات لاحق ہوتی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اللہ رب العالمین تمہارے کرتوتوں کے باوجود تمہارے بہت سارے غلطیوں کو، بہت ساری لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ رب العالمین درگزر فرما دیتا ہے. اگر وہ گرفت کرنے پر آئے تو ہم میں سے، اس مسجد کے موجودین میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کو اس سانس کے بعد اگلی سانس لینے کا حق حاصل ہو. اللہ رب العالمین کی ناشکری کا، دین سے دوری کا یہ عالم ہے کہ ہم ایک نماز ادا کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہم تو نمازی ہیں. ہم تلاوت کر لیتے ہیں تو ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا. اب صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں. صحابہ کرام کی زندگیوں میں رات رات بھر قیام اللیل، دن دن بھر نمازوں اور نوافل کا اہتمام، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرتے کرتے یہ نوبت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے نتیجے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی داخل نہیں ہو سکتے؟ تو فرمایا کہ نہیں، الا یہ کہ اللہ رب العالمین کی رحمت مجھ کو ڈھانپ لے. وہ عمل جس عمل کے نتیجے میں ہمارے پیارے حبیب کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، وہ عمل جس کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے سجدے کرتے تھے. سجدے کی حالت میں آپ کے مبارک سینے سے ایسی آواز اٹھتی تھی کہ گویا کڑھائی میں کوئی چیز ابال کھا رہی ہو. آپ کی عبادات کو، اللہ رب العالمین سے قربت کے لیے رونے اور گڑ گڑانے کو دیکھ کر کے ہماری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں. آپ اپنے آپ کو اتنا ہلکان کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ رب العالمین نے مجھ کو نبیوں کا آخری نبی بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ اشارہ کرتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. عظمت کا یہ عالم ہے کہ آپ کو کوثر عطا کیا گیا. عظمت کا یہ عالم ہے کہ قبر کے اندر 3 سوالات میں سے ایک سوال یہ کیا جائے گا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا تھا. اگر جواب دیا اور دنیا میں اتباع رسول کے نتیجے میں اپنی پرورش کی تھی، جواب صحیح ہوا تو یہ قبر جنت کے کشادہ باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جائے گی. لیکن اس کا جواب جو نہیں دے سکا، جنت کے دونوں دیواروں کو ملا دیا جائے گا. دائیں پسلی بائیں پسلی میں اور بائیں پسلی دائیں پسلی میں داخل ہو جائیں گے اور 2 اندھے اور بہرے فرشتے مسلط کیے جائیں گے جو قیامت تک دونوں کانوں کے درمیان یعنی سر پر لوہے کے ہتھوڑے سے وار کرتے رہیں گے. یہ مقام ہے ہمارے نبی کا، یہ مقام ہے. لیکن اس کے باوجود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے. ہمارے گھر میں نہ کھانے کے لیے کچھ تھا نہ پینے کے لیے کچھ تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ ایک یہودی پڑوسی تھا. یہودی جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں، ایک یہودی پڑوسی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زرہ
जो घर में मौजूद थी उसको भेज करके गिरवी रखा गया और 2 साथ जौ उस यहूदी से ले करके खाना तैयार किया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया। ये आलम था उस नबी का जिसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए। ये आलम था उस नबी का जिस नबी को सैयदुल अंबिया करार दिया गया। ये आलम था उस नबी का जिसको शफाअत उज़्मा अता की गई, कौसर अता किया गया। और हम हैं कि आज उस नबी की इत्तिबा के तो दावेदार हैं, लेकिन हम कहां तक उसकी पैरवी करते हैं, उसके बताए हुए तरीके को कहां तक इख्तियार करते हैं, हम न इस बात की जमानत दे सकते हैं और न हकीकत यह है कि ना हम उस पर खरे उतर सकते हैं। तो आज के दौर में हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने नबी और अपने असलाफ की जिंदगियों को पढ़ें, उनके अहवाल का सामना करें, उनके अहवाल का मुताला करें और देखें कि वो सहाबे किराम जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इसी दुनिया में जन्नत की बशारतें दे दी गई, उनका ये आलम था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में कहा कि एक शख्सियत ऐसी है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इख्तियार दिया कि या तो दुनिया को इख्तियार कर ले या आखिरत को, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को इख्तियार कर ले। तो उसने दुनिया को लात मार करके रब्बे कायनात को इख्तियार कर लिया। क्या देखते हैं सहाबे किराम कि अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, रो रहे हैं। कहा कि इस बूढ़े शख्स को क्या हो गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया और ये रोने लगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अमन्नन नासी अलैया अबा बकर, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा एहसानात करने वाले ये अबू बकर हैं। इनका ये आलम था कि इबादत के लिए, अपनी मग़फ़िरत के लिए, दुआओं के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से क़ुर्बत के लिए दिन और रात रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, जबकि दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी गई थी। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी राय की ताईद में कुरान मजीद की आयतों का नुज़ूल होता है, जिनकी राय को अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी आखिरुज़्ज़मा और इस्लाम के पहले खलीफा अंबियाए किराम के बाद सबसे अफजल शख्सियत के मालिक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को की राय को अल्लाह रब्बुल आलमीन किनारे करके इनकी राय को तरजीह देता है। इनका ये आलम था, जब खलीफा बनाए जाते हैं, रात की तारीकी में बेदार होते हैं, अपने हाथ को नोचते हैं, अपने पैर को नोचते हैं, अपने आप को मार करके सवाल करते हैं कि उमर तूने आखिरत के लिए क्या किया है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ क्या जवाब देगा। ये भी उन्हीं में से हैं जिनको जन्नत की बशारतें दे दी गई। ये सहाबे इकराम का अमल था, उनको जन्नत की बशारत दे दी गई। 5 वक्ता नमाजों में सुस्ती और काहिली का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कभी तहज्जुद छूट जाए, तहज्जुद में गफलत हो जाए, इसका भी तसव्वुर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये तसव्वुर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो एहसानात हमारे ऊपर हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन इनामात से हमको नवाजा है, वो इनामात इतने हैं कि हम उनका हक अदा नहीं कर सकते। सहाबे इकराम के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ बैठ करके खाना खाया। रोटी थी, खजूर था, सत्तू था, सादगी के साथ सूखा सवाखा खाना, न उसमें रोगन है, न लज्जत है, न कोई बघार है, न किसी अंदाज का गोश्त और दूसरे खाने और नेमतें हैं। वो खाने जब खा लेते हैं, फारिग हो जाते हैं, आसूया हो जाते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन नेमतों के बारे में तुमसे क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। ये वही लोग थे जिनके बारे में इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में सही सनद से एक रिवायत जिक्र की है। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अबू बकर और उमर, यानी जो आगे वाले दौर में इस्लाम के पहले और दूसरे खलीफा होने वाले थे, वो दोनों मदीना की गलियों में बेचैनी के आलम में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। पूछा कि ए अबू बकर और उमर, तुम दोनों को किस चीज ने निकाला है?
ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس گھر میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے, ہم بھوکے اور پیاسے ہیں, نکلے ہیں کہ کوئی شخص ہم کو کچھ کھلا دے پلا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیں ہمارے خاندان, ہماری تجارت, ہمارا مال و دولت, ہمارا سارا کا سارا مال و متاع نبی آخر الزماں کے لیے قربان جائے. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, مجھ کو بھی اسی بھوک اور پیاس نے اس وقت مدینہ کی گلی میں نکالا ہے. میرے گھر میں بھی نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے, اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ تم لوگوں سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. نبی آخر الزماں کپڑا پہنتے ہیں تو پیبند لگا ہوتا ہے, صحابہ کرام کپڑے پہنتے ہیں تو جوڑ اور پیبند لگا ہوتا ہے, چلتے ہیں تو سواریاں نہیں ہیں, جنگ کرتے ہیں تو ہتھیار نہیں ہیں, کھانے پینے کا سامان نہیں ہے, لیکن رب کائنات کی نظر میں ان کا جو مقام ہے اس مقام کے نتیجے میں فرما دیا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور یہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ موجودہ دور کی تمام نعمتوں کے تحت ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس پر اللہ رب العالمین کا شکر گزاری زیادہ ادا کی جائے, اس سے قربت اختیار کی جائے. یہ کافی نہیں ہے کہ ہم کسی وقت نماز میں آئیں, کسی وقت نماز کو چھوڑ دیں اور اس کے باوجود مساجد کے تحفظ کی امید کر کے بیٹھیں. ان مساجد کو تحفظ فراہم کرنا ہے. اللہ کی قسم اگر ہمارے مسلمان بھائی رات کی تاریکی میں اور رات کی تاریکی کو چھوڑ دیں, صبح جب طلوع فجر ہوتی ہے صلاۃ فجر کی اذان کے ساتھ ہمارے گھرانوں کے سارے افراد, بچے ہوں بوڑھے ہوں نوجوان ہوں, ان کو لے کر کے صلاۃ فجر میں یہ مسجدیں آباد کر دی جائیں, دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو نہ نقصان پہنچا پائے گی نہ پیچھے ڈھکیل پائے گی, کیونکہ خود نبی آخر الزمان نے فرمایا جس نے صلاۃ فجر با جماعت ادا کر لی وہ دن بھر کے لیے اللہ رب العالمین کے حفظ و امان میں ہے. ہم نماز فجر اپنے بستروں پر سو کر کے ضائع کر دیں, نرم و گداز بستروں کو چھوڑ نہ پائیں, اے سی چلتا رہے اور وہ اے سی بھی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے اس کے بل بھرے جائیں, اس کی ادائیگی کی جائے, اس کو خریدا جائے, اور اسی کی دی ہوئی نعمتوں کے نتیجے میں ہم فجر چھوڑ کر کے آرام کرتے رہیں, پھر بھی یہ امید کریں کہ اللہ رب العالمین کی بے آواز لاٹھی آ کر کے ہمارا تعاون کرے گی, تو معاف فرمائیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا, اس بات کا امکان نہیں ہے. آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہو گئی, میں نے دوسری آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ اسی مناسبت سے پڑھی گئی جس کو اختصار کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہوں گا. ہمارا سب سے بڑا سرمایہ, ہماری سب سے عظیم نعمت, ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ یہ ہے کہ ہمارے سر صرف رب کائنات کے آگے جھکتے ہیں. ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی توحید, چاہے ربوبیت ہو, چاہے الوہیت ہو, چاہے اسماء و صفات ہو, اس پر کھڑے اترنے کی کوشش کرتے ہیں. اس توحید کے تقاضوں کو تحفظ فراہم کرنا, اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور علماء کرام نے رب کائنات کی توحید کے ساتھ ساتھ اتباع رسول کی توحید کا بھی تذکرہ کیا ہے, جس کو توحید اتباع کہا جاتا ہے. یعنی ہم دنیاوی امور میں, اسلامی زندگی میں, اسلامی امور کو اختیار کرنے میں اگر کسی چیز کے پیروکار ہونے کے مکلف ہیں تو وہ اتباع رسول ہے. کسی امام کا بتایا ہوا طریقہ نہ قبر میں کام آنے والا ہے, نہ آخرت میں, نہ دنیا میں. اگر کوئی چیز کام آئے گی تو اس نبی آخر الزماں کا فرمان کام آئے گا, جس نبی آخر الزماں نے ہمارے لیے بھوکا رہنا برداشت کر لیا, پیاسا رہنا برداشت کر لیا, جس نبی آخر الزماں نے
पैबंद लगे कपड़े पहने, जिस नबी आखिर ज़माने कोसों कोसों और मीलों मीलों का सफर पैदल तय करके सारी मुश्किलात बर्दाश्त की, उस नबी आखिर ज़मा की पैरवी, जिस नबी आखिर ज़मा ने एक बच्चे के तरीके से अपनी उम्मत को उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जिस नबी आखिर ज़मा के बारे में यहूदियों ने जब तंज कर दिया उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला के सामने कि तुम्हारा नबी कैसा है कि इस्तिंजा और क़ज़ाए हाजत के आदाब भी बताता है, छोटी छोटी चीजों में अपना वक्त ज़ाय करता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा नबी हम पर इतना मेहरबान है, हमारा नबी हमारे लिए इतना शफीक है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को कपड़े पहनना सिखाती है, इस्तिंजा और क़ज़ाए हाजत के आदाब बताती है, चलना फिरना सिखाती है, खाना पीना सिखाती है, वैसे ही हमारा नबी इतना मेहरबान है कि उम्मत इस्लामिया को सारी की सारी चीजें बताता है। वो बताता है कि इस्तिंजा और क़ज़ाए हाजत कैसे अंजाम दी जाए। और आज के दौर में मेडिकल साइंस के माहिरीन से, डॉक्टरों से आप पता करें कि बज़ाहिर छोटी छोटी चीजें जो गंदगी की शक्ल में हमारे जिस्म से निकलती हैं, उनको अंजाम देने के आदाब में इंसान की सेहत व तंदुरुस्ती के कितने राज पिन्हा हैं। हमारे नबी ने 1400 साल पहले हमारी रहनुमाई उस जानिब कर दी। ये फरमाया कि इस्तिंजा ऐसे किया जाए, क़ज़ाए हाजत के आदाब ये हैं, आबे दस्त ऐसे लिया जाए, लेटने में ये आदाब इख्तियार किए जाएं, खाने पीने के आदाब और तरीके क्या हैं, सारी की सारी चीजें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए नबी आखिरुज़्ज़मा, आप कह दीजिए कि अगर तुम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो। नबी आखिरुज़्ज़मा की पैरवी करके उसकी जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल लो, उसकी सीरत का मुताला करो, उसके अहकाम व मसाइल को सामने रख करके अपनी जिंदगी में सारी की सारी चीजों को तय करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, इसका नतीजा ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। वयग़फिर लकुम दुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। ये इत्तिबाए रसूल का सबसे बड़ा सरमाया है, सबसे बड़ा नतीजा और समरा है कि अगर इंसान इत्तिबाए रसूल के तमाम उसूलों पर खरा उतरता है तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे मोहब्बत करने लगता है। और मैं नहीं समझता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस कौम से मोहब्बत करे उसको गलियों में दौड़ा करके मारा जाए। मैं नहीं समझता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस कौम से मोहब्बत करे उसके नौजवानों को बेगुनाही के बावजूद गिरफ्तार कर लिया जाए और मुकदमात की समाअत होते होते कई साल गुजर जाए। मैं नहीं समझता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस कौम से मोहब्बत करे वो कौम इतनी जलील खार हो जाए कि उसको जहां चाहे जैसे चाहे लोग खदेड़ने लगे, उसको जलील खार करने लगे। अगर आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस मोहब्बत और उसके तकाजों पर खरा उतरना है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी होगी। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ, वो शख्स जो किसी से मोहब्बत करता है उस महबूब की इताअत व फरमाबरदारी भी करता है। नबी आखिरुज़्ज़मा से मोहब्बत का तकाजा है कि हम आपकी पैरवी करें, आपकी इताअत करें। और वो रिवायत जिसको शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बाज किताबों में जिक्र किया है, जिसकी सनद पर बाज मुहद्दिसीन ने कलाम भी किया है, लेकिन मुख्तलिफ सनदों से वो काबिल एतमाद हो जाती है कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की मुख्तलिफ रिवायतें हैं कि बाज लोग उनके पास आए और पूछा कि हज्ज तमत्तो अफजल है कि हज्ज क़िरान अफजल है। फरमाया हज्ज तमत्तो अफजल है क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तलकीन फरमाई है, इसकी वसीयत फरमाई है। कहा कि आपके वालिद या
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ ابو بکر و عمر اسلام کے پہلے اور دوسرے خلیفہ تو حج قران کو افضل کہتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران انجام دیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی وصیت فرمائی ہے، اس کو افضل قرار دیا ہے۔ سوال کرنے والے نے اپنا جملہ دہرایا کہ ابو بکر و عمر حج قران کو افضل کہتے تھے، معاملہ 3 مرتبہ ایسے ہی گزرا تو وہ کھڑے ہو گئے، کہا اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے ایسا کہا، یہ کون سا انصاف ہے؟ اور فرمایا کہ عنقریب تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کا عذاب نازل ہوگا اگر تم نبی کی بات پر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دو گے۔ یہاں تو نبی کے مد مقابل اسلام کے پہلے خلیفہ اور عشرے مبشرہ میں سے ایک ابو بکر تھے اور عمر بن خطاب اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ان کی پیروی کے بارے میں ایک صحابی رسول یہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے ایسا کہا، جبکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور آج کے دور میں تو عالم یہ ہے کہ ہم اپنے امام کی بات، جس امام کو نہ جنت کی بشارت دی گئی، نہ معصوم بنایا گیا، جس امام کو نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی، اس امام کی بات کو ہم نبی کی بات پر فوقیت دیتے ہیں۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ جہاں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ اس مہینے کی 9 تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، وہ پوری کی پوری داستان، سورج کا ڈھک جانا، راستے میں سایہ ہونا، برکتوں کا نازل ہونا، اور اس سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں صحیح سند سے ثابت ہیں، وہ پوری داستان اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن بر صغیر میں 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کے نام سے جو خرافات انجام دی جاتی ہے، وہ نبی آخر الزماں کی وفات کی تاریخ ہے۔ وفات کی وہ تاریخ جس روز نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں عائشہ صدیقہ کی گود میں اپنا سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے تھے، اپنی بیٹی فاطمہ کے کان میں کچھ کہتے ہیں، وہ رونے لگتی ہیں، دوسرے کان میں کچھ کہتے ہیں، ہنسنے لگتی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے روتی ہیں پھر ہنستی ہیں۔ فرمایا کہ پہلے میرے ابا جان نے کہا تھا، اب یہ میری بیماری آخری بیماری ہے، میں اس دنیا میں بچنے والا نہیں، میں اللہ رب العالمین کے پاس جانے والا ہوں۔ یہ عالم تھا۔ اور دوسرے کان میں کہا کہ بیٹی زیادہ پریشان نہ ہو، ہماری اور تمہاری ملاقات جنت میں ہونے والی۔ پہلے روتی ہیں پھر مسکراتی ہیں۔ یہ عالم تھا وفات کا کہ آپ نہ بول سکتے تھے، نہ اٹھ کر کے بیٹھ سکتے تھے، نہ مسلمانوں کی امامت کے لیے اپنے مبارک حجرے سے نکل کر کے مسجد نبی کے مصلی تک جا سکتے تھے۔ اور اسی عالم میں صحیح بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اسی بے چینی، بخار، کمزوری اور علم کے حالت میں آپ نے ایک مرتبہ اپنے چہرے کو ڈھکا، ایک مرتبہ اسی عالم میں چہرے سے چادر کو ہٹاتے ہیں اور پھر ڈھکتے ہیں، پھر ہٹاتے ہیں۔ اسی عالم میں آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں سن لو، نماز کی پابندی میں کوتاہی نہ کرنا، اپنے خدام اور ملازموں کے ساتھ ناروا سلوک نہ کرنا، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا۔ اسی عالم میں فرماتے ہیں کہ فاتقوا اللہ فی النساء، سن لو تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو، عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اسی کے عالم میں فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے یہودیوں پر، نصرانیوں پر، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ سن لو
تم لوگ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اس کی پوجا نہ کرنا، اس کی جانب رخ کر کے نماز ادا نہ کرنا، اس کو پکا نہ بنانا۔ مختلف روایتوں میں مختلف وصیتیں موجود ہیں۔ یہ عالم تھا نبی آخر الزماں کے آخری ایام کا۔ لشکر اسامہ جرف کے مقام تک کوچ کر چکا تھا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں بیماری کی خبر سن کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ بولنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش رہو۔ تکلیف کا یہ عالم تھا کہ اشارہ کر کے خاموش کر دیا۔ غرغرے کے عالم میں، آخری ایام میں، آخری گھڑیوں میں یہ کیفیت جس نبی آخر الزماں کی ہو، اس کی قبروں کی پوجا کے بارے میں وصیت کو نظر انداز کر دیا جائے، نمازیں چھوڑی جائیں، عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جائے، خادموں اور ملازموں اور نوکروں کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، ساری وصیتیں ملیہ میٹ کی جائیں، اور اس کے بعد محبت رسول کا دعویٰ کر کے ہم ایک روز میں میلاد النبی کی دعوے داری کریں، اور وفات النبی کی متفقہ تاریخ کو میلاد النبی کا اہتمام کر کے جس چیز کو نہ صحابہ کرام نے انجام دیا، نہ تابعین نے انجام دیا، نہ ائمہ اربعہ نے انجام دیا، نہ محدثین کرام اور فقہاء کرام نے انجام دیا، اس کو انجام دے کر کے ہم یہ باور کرائیں کہ ہم نے قرآن و سنت کی پیروی کر لی، ہم محبت رسول کے دعوے دار ہیں، محبت رسول کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو سچائی کے ساتھ محبت کے تقاضوں کو سمجھنے اور ان کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو موجودہ احوال میں صبر و تحمل کے ساتھ علم کی گہرائی کو حاصل کر کے، علم میں مضبوطی اختیار کرنے کے ساتھ دنیاوی علوم میں آگے بڑھنے کی اسپرٹ بڑھانے، اور شرعی علوم میں اپنے اندر پختگی اور مضبوطی پیدا کرنے کی توفیق کے ساتھ صبر و تحمل، سنجیدگی اور دنیا کی چمک دمک سے دور رہ کر کے اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ موجودہ احوال میں ہم اپنا مددگار اور اپنا ناصر و حامی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو سمجھیں اور اسی سے لو لگائیں۔ اگر ہم نے اس کو راضی کر لیا تو یہ سارے کے سارے ہتھ کنڈے، یہ ساری کی ساری سازشیں، یہ سارے کے سارے احوال ناکام ہو جائیں گے، اور مسلمان ہمیشہ کے طرح سے وہی تنہا قوم رہ جائے گی جس کو اللہ رب العالمین ڈوبتے کو تنکا کافی ہونے کی مثل کے تحت نکال کر کے، بالکل صاف و شفاف نکال کر کے تحفظ فراہم کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو صلاۃ فجر کی پابندی، بقیہ نمازوں کی باجماعت پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جیے تب تک اسلام پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔